بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، وطروں کے متعلق آج کی حدیث ہے کہ وطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کیسے اور کس طرح پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ حدیث نمبر 455 جو آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فروز تھے، یعنی کہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دے رہے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کی نماز کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کہ جو عشاء کی نماز ہے اس کے متعلق مجھے بتائیں کہ وہ کیسے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے میں پڑھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے وطر نہیں تھے، ویسے یعنی کہ 2 سنتے ہیں، 4 سنتے ہیں، 4 فرض 2 سنتے اور 2 نفل وطر نہیں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا اور جب تم میں سے کسی شخص کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لیا کرو، اور یہ 1 رکعت تمہاری پڑھی ہوئی سب نمازوں کو وطر کر دے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وطر بنانے کا حکم دیا۔ یعنی کہ جو ہم 3 وطر پڑھتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا کہ جو شخص رات کو عبادت نہیں کر سکتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا پتا تھا کہ یہ 5 وقت کی ایسے بھی امتی ہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو رات کو اللہ تعالیٰ کی ویسے کیسے عبادت کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو یعنی کہ نہیں عبادت کر سکا وہ 3 وطر پڑھ کر سوئے، یعنی کہ 2 رکعتوں کے ساتھ تیسری رکعت جو ہم وطروں کی پڑھتے ہیں وہ 3 وطر پڑھ کے سوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے اور اسے رات سوتے ہوئے اسے عبادت کا ثواب ملے۔ میرے حضور عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ وقت ان کے لیے نکالیں اور پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کا